باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 کا ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس رکوع کے اندر 3 آیات ہیں، جس میں پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ کا رسول اور اہل ایمان جو ہے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایمانیات بیان کی گئی۔ اور تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے دعا مانگو تو کیسے دعا مانگو۔ یہ آیات جو ہیں وہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 1 سال بعد ہجرت کی، اور اہل ایمان کو ہجرت کے بعد دشمنوں سے قتال کرنا تھا، جنگیں کرنی تھیں، تو یہ دعا جو ہے اللہ نے سکھا کر اہل ایمان کو جو ہے گائیڈ لائن دی کہ تم مجھ سے دعا کس انداز سے مانگو۔ تو اللہ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے۔ ہم جو چھوٹی چھوٹی کوٹھیوں کے، زمینوں کے، کارخانوں کے، جائیدادوں کے مالک ہیں، یہ عارضی ملکیت ہے۔ اللہ جب چاہے گا ہم سے ہماری ملکیت کو سلب کر لے گا اور دوسروں کو اس کا مالک بنا دے گا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے انہیں تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ تو اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ انسان کے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل جو ہے وہ کس سائڈ پر مائل ہو رہے ہیں اور تمہارے اعمال کیسے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم چاہے کوئی چیز اپنے دلوں کے اندر چھپاؤ یا ظاہر کرو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا محاسبہ کرے۔ تو اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ حاسبنا حسابا یسیرا، ہمارا حساب آسان فرما دے۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ اسے بخش دے، یا یہ بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ اس کو عذاب نہ دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر، جو چاہے کر سکتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کا رسول ایمان لایا جو کچھ اس پر نازل کیا گیا، اور مومنون بھی ایمان لائے۔ ہر شخص ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ ہم رسولوں کے درمیان کسی میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اللہ جو آرڈر دیتا ہے اس کو اس انداز سے سنا جائے کہ اس کے آگے اپنے آپ کو خم کرنا ہے۔ و اطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما۔ و الیک المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے انسان نے، یا اللہ تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یہ ایمان بالآخرہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کو، کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے مکلف نہیں کرتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کچھ انسان نے نیکی کمائی اس کے لیے، اور جو کچھ اس نے برائی کمائی اس کا وبال اسی پر ہو۔ یہ نہیں کہ برائی باپ کر رہا ہے بیٹا اس کا ذمہ دار ہو جائے۔ انسان جو نیکیاں کرتا ہے وہ اس کا اجر اس کو خود کو ملے گا۔ ہاں جو اولاد ہے، جو اس کا کسب ہے، اولاد جو نیکیاں کرتی ہے باپ کو اس کا اجر ملے گا۔ انسان جو صدقہ جاریہ کرتا ہے اس کا اجر اس کو ملے گا۔ جو علم وہ حاصل کرتا ہے، علم کو آگے پھیلاتا ہے، اس کا اجر اس کو ملے گا۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور جو وہ برائیاں کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، کسی اور پر اس کا وبال نہیں پڑے گا۔
اب دعا سکھائی جا رہی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ مطلب اس سے ایسے دعا مانگو، اے ہمارے رب ہم چاہے بھول کر کوئی غلط کام کر بیٹھیں یا غلطی سے کوئی غلط کام کر بیٹھیں، ہمارا مؤاخذہ نہ فرما۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ کی جا رہی ہے، اللہ مطلب مجھ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کرو، مجھے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم طرف ہماری رہنمائی فرما دی۔ یہاں بھی ڈائریکٹ ڈالنگ کی گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ہمارا مؤاخذہ نہ فرما چاہے ہم بھول جائیں یا وہ خطا کر جائیں۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے انسانوں پر بوجھ ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے اللہ ہم پر جو ہے وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، اے اللہ ہم معاف کر دے، ہم خطا کار اور گناہ گار انسان ہیں، تجھ سے معافی کی طلبگار ہے۔ واغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ مغفر جو ہے اس کو ہیلمٹ کو کہتے ہیں، جو اپنے انسان کے سر کو ڈھانپ لیتی ہے، تو اللہ سے درخواست کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا ولی ہے، ہمارا سرپرست ہے، ہمارا مددگار ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ ایک ایسی عظیم دعا ہے جو ہمیں ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے۔